السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج کی جو اہم خبریں ہیں ان میں غالباً اس وقت سب سے اہم یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایک اسپیشل سرکولر نکالنا پڑا. اور پی آئی اے نے وہ سرکولر نکالا ہے اپنے پائلٹس کے لیے، کو پائلٹس کے لیے، فرسٹ آفیسرز کے لیے اور کیبن کرو کے لیے. اور بڑا سمپل ہے، اس میں لکھا ہے کہ جناب آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی ایک دینی فریضہ ہے، لیکن روزہ رکھ کے آپ جہاز نہیں اڑا سکتے کیونکہ اس کے یہ اس کے اثرات ہیں، اس کی یہ وجوہات ہیں. اور یہ بالکل صحیح ہے. اصل میں جو لوگ فلائنگ کرتے ہیں اور جن کو فلائنگ کا پتہ ہے، جب وہ ایسی حرکتیں کریں یا باتیں کریں تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے ساتھ سینکڑوں پیسنجرز کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ایئر بس پی آئی اے کا کریش ہوا تھا اور کراچی ایئرپورٹ میں مدینہ کالونی کے اوپر جو جا کے کریش ہوا تھا، جس میں صرف ایک ہمارے بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی. اور وہ آج بھی، میں آپ کو بتاؤں ظفر صاحب کے متعلق، کہ آج بھی ان کی تھیراپی ہو رہی ہے. آج بھی وہ 100% فٹ نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بچ گئے، ٹھیک ہیں سب کچھ، لیکن وہ کافی تکلیف میں ہیں، ان کو موومنٹس میں، چلنے پھرنے میں. اور یہ ایک سروائیور کی بات ہو رہی ہے جو سروائیو کر گئے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اب پھر آپ کی دوپہر کی کوئی فلائٹ ہوتی ہے تو آپ میں آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، آپ میں وہ جو ہے نا آپ کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہے. اور ہوا میں جب آپ ہیں، جب آپ لینڈ کر رہے ہیں یا اس کے قریب ہیں، تو آپ کو 3-4 سیکنڈ کا ڈیلے جو ہے وہ زندگی اور موت کے درمیان وہی ایک فرق ہوتا ہے. اور یہ ہم نے پچھلی ایک فلائٹ میں ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا جس میں بہت بے گناہ لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے، یعنی مارے گئے. وہ رمضان کے مہینے میں آپ یاد کریں، کیپٹن نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، فرسٹ آفیسر نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، اور وہ روزے کی حالت میں ان کے ریفلیکسز جو تھے وہ بہت سلو ہو گئے تھے. تو اب پی آئی اے کو یہ کرنا پڑ رہا ہے اور پی آئی اے کو یہ ذرا انفورس کرنا چاہیے. اس میں سعودی ایئر لائنز ایک بڑا سمپل طریقہ کرتے ہیں. سعودی ایئر لائنز کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو بھی پائلٹ اور کیبن کرو ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے تو جہاز پہ چڑھنے سے پہلے وہ ہر ایک کو 2 کھجوریں دیتے ہیں اور آب زمزم دیتے ہیں کہ یہ پیو بھی. اور جو نہیں پیتا اس کو اتار دیتے ہیں وہاں سے کہ نہیں، تمہارے سے ریسٹ نہیں لے سکتے، تم جو ہے نا جہاز نہیں اڑاؤ گے اور اب فارغ رہو. تو کیونکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں اور یہ احساس ہونا چاہیے ان کو کہ یہ کس طرح سے کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے امپلیمنٹ کر سکتی ہے اس بات کو کہ نہیں کر سکتی، لیکن احتساب عدالت جو امپلیمنٹ کر سکتی تھی وہ اس نے کر دیا. انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادوں یعنی حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ جو ہیں ان کو منسوخ کر دیا. اب گزشتہ ہفتے احتساب عدالت میں 3 ریفرنسز میں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی کی درخواستیں آئی تھیں، جس میں موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ ایون فیلڈ کیس میں حسن نواز حسین نواز اشتہاری ہیں. ان دونوں کا رواں ماہ 12 مارچ کو پاکستان آنے کا پلان ہے. دونوں پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو اس موقع پہ حسین نواز نے کہا میرا اور حسن نواز کا کسی حکومت سے تعلق نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ میں پاکستانی شہری نہیں ہوں. میں پاکستانی شہری ہوں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، احتساب عدالت کے جج نے تو بڑے آرام سے ان کو اس پہ بیل دے دی، تو ان کی تو بچت ہی اس میں تھی کہ اگر یہ کہیں کہ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں تو وہاں پہ جو میری انکم ہے یا وہاں پہ جو میری اپارٹمنٹس ہیں یا وہاں پہ میری جو پراپرٹیز ہیں اس کا میرے سے حساب نہ لیں. اور اب جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں پاکستان کا شہری ہوں تو پھر تو یہ باؤنڈ ہے. انہوں نے پچھلے اتنے سال میں کتنے ٹیکس ریٹرنز دی ہیں، انہوں نے اتنے سال میں پاکستان میں کتنی اپنے ایسٹس اور پراپرٹیز ڈکلیئر کی ہیں، انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس ڈکلیئر کی ہیں، انہوں نے اپنی انکمز ڈکلیئر کی ہیں، اپنے لاسز ڈکلیئر کی ہیں. اور اگر نہیں کیے، کوئی پاکستان میں کوئی اور آدمی اگر 2 سال بھی ایسا کرتا ہے تو وہ کم از کم 1 سال کے لیے تو اندر رہتا ہے. لیکن شہزادے جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اور پاکستان کا قانون جو ہے وہ خود اپنا مذاق اڑوانے جو ہے نا اس کے لیے بار بار کوشش کرتا رہتا ہے اور بار بار بضد ہے کہ کسی طرح ہمارا مذاق اڑاؤ. اور اب کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر بھی نفرت پیدا کر رہی ہیں، نہ صرف اداروں کے خلاف، نہ صرف اس جوڈیشری کے خلاف، بلکہ ان سو کالڈ لیڈرز کے بھی خلاف جن کو ہم بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سیویئرز ہیں.
بہرحال اب پیشکش تو ہم نے IMF کو بھی کی ہے. انہوں نے IMF کو پاکستان نے تمام ترجیحی نکات پہ عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی ہے. وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور وزیر توانائی کی IMF مشن سے الگ الگ ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں، اور اس دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ہیں وہ IMF مشن کو حکومتی ترجیحات سے آگاہ بھی کریں گے. ملاقات میں IMF وفد کو FBR محصولات میں اضافے کا پلان پیش کیا گیا اور گردشی قرضوں میں کمی سے متعلق حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا گیا. پاکستان کی طرف سے IMF سے نیا پروگرام لینے کی خواہش کا اظہار کیا گیا. نئے پروگرام کے معاملے پر جائز مشن مذاکرات پہ بھی بات چیت ہوگی. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ آپ یاد کریں کہ جب نواز شریف صاحب پچھلی باری آئے تھے تو آتے ہی انہوں نے گردشی قرضہ جو ہے وہ فوراً ادا کیا تھا اور وارے نیارے ہو گئے تھے یہ رینٹل پاور پروجیکٹس کے اور ان کمپنیز کے. اور اب بھی یہ یہی کریں گے. یہ IMF سے پیسے لیں گے اور وہ گردشی قرضے میں دے دیں گے. ان سے کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوگی کہ بجلی کی قیمت کم کرو، اس کو ختم کرو، کیونکہ رینٹل پاور پروجیکٹس ہیں یہ تو اب ان کی میعاد اگلے سال سے ختم ہونے والی ہے پاکستان میں. تو یہی ان سے نیگوشیٹ کر لو کہ تمہارا خرچہ تو نکل آیا، تم نے اتنے سال اس ملک کو نچوڑ لیا، اس کا خون پی لیا، اس کی ہڈیاں چوس لیں، سب کچھ کر لیا تم نے، تو اب تم آدھی قیمت پہ دینا شروع کر دو اور اگلے 10 سال تک دیتے رہو. تم پیسے تو پھر بھی بناؤ گے، دبا کر بناؤ گے، اتنے پیسے کہ تم قبر میں اللہ کی قسم نہیں لے کے جا سکتے اور اپنے ساتھ بھی نہیں آگے لے کے جا سکتے. کفن کی جیب نہیں ہوتی. تو اب پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھا کر دو، شاید ان کو سمجھ آ جائے. لیکن پتہ نہیں اب یہ پہلے ہماری حکومت کو سمجھ آئے پھر یہ کسی اور کو سمجھائیں، وہ اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست جو ہے اس کو خارج کر دیا. ہائی کورٹ کے لاجب بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی خواتین اور اقلیتوں کو مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواستوں پہ سماعت کی. تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ کچھ سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ یہ سیٹس ہمیں دے دیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی زمین خالی آئے، کوئی آئے اور اس پہ قبضہ کر لے. اب بڑے آنریبل ہیں علی ظفر صاحب، ہمارے دوست بھی ہیں اور ہمارا بڑا تعلق ہے ان سے، لیکن قانون تو وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق آپ کو اپنی مخصوص نشستیں جو ہیں ان کے لیے پہلے الیکشنز ہونے سے پہلے آپ کو تمام لسٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے اور پھر آپ اس میں ان کے حلقے بھی نومینیٹ کرتے ہیں. وہ ان حلقوں سے ہوتے ہیں، ان کی باقاعدہ کاغذات نامزدگی ہوتی ہے، سیکنڈڈ ہوتے ہیں، پھر اس پہ کوئی آبجیکشنز ہوں، وہ سارا پروسیجر ہوتا ہے اس پہ. سنی اتحاد کونسل نے ایک لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن کو الیکشن سے پہلے. ان کا جی ہمیں کوئی مخصوص نشست نہیں چاہیے، نہ ہم نے کسی خاتون کو اس پہ کھڑا ہونے دینا ہے، نہ ہم نے اقلیت کے کسی کو آنے دینا ہے. اب جب الیکشنز ہو گئے تو اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ نہیں یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی یا مل سکتی تھی. تو اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے جو رہنما ہیں جناب صاحبزادہ حامد رضا، وہ بھی ایکٹیو ہو گئے، نعرے مارنا شروع ہو گئے، ٹیلی ویژن ٹاک شوز پہ آ کے گرم گرم باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد علی ظفر صاحب اور دیگر تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو بھی یاد آ گیا. تو میں نے تو حامد رضا سے بڑے اسٹریٹ سوال پوچھے تھے اس اپنے ویلاگ میں، اور حامد رضا نے کھڑے ہو کے اس کا جواب نہیں دیا ابھی تک، نہ انہوں نے اپنے اس اقدام کی شرمساری کا اظہار کیا. تو میری کتاب میں تو اب ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ اہل ایمان ہیں کہ یہ اللہ سے اور اللہ کی پکڑ سے زیادہ دنیا کے عہدوں کو اور دنیا کی مراد کو یہ ترجیح دے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی ان سے سوال پوچھے گا. مرنا تو سب نے، انہوں نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی قبروں میں جانا ہے اپنی. خیر قبر بھی خوش نصیب آدمی کو ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. بہرحال ہائی کورٹ نے بانی چیئرمین جو ہیں PTI ان سے وکلاء کی جیل میں ملاقات کرانے کا حکم دے دیا. یہ شیر افضل مروت صاحب نے عدالت کو بتایا تھا کہ جی ہم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے میکنزم ہم نے طے کر لیا جس پر عدالت نے ہدایات کی کہ آپ فوکل پرسن مقرر کریں اور ہم یہ پٹیشن زیر التوا رکھ رہے ہیں، آپ SOPs بنا لیں. جس پر شیر افضل مروت صاحب نے عدالت کو بتایا کہ ہم 4 لوگ آج اور منگل کو دوبارہ ملاقات کے لیے جائیں گے. تو عدالت نے یہاں پہ ایک اہم اور امپورٹنٹ انسٹرکشن دی. انہوں نے کہا آپ چاروں جائیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ صرف اپنے موکل سے کیسز کے متعلق بات کر سکتے ہیں، کوئی اور بات نہیں کر سکتے. تب یہ چاروں لوگ جب باہر آ کے مختلف باتیں کریں گے کہ چیئرمین نے کہا کہ ہڑتال کرو یا فلاں کرو یا ہفتے کے دن یہ کرو یا یہ رجسٹ کرو یا ادھر کارنر میٹنگز کرو، تو آپ کو ہی پتہ چل جائے گا اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ سب کچھ جھوٹ ہے. یہ بہرحال
بہتر ہے کہ عمران خان کے مقدمے جو ہیں عدالتوں میں لڑنے کی تیاری کریں، اپنے ایویڈنسز کو پورا کریں، کیونکہ یہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ تو لڑ رہے ہیں ان مقدموں کو، عدالت میں نہیں لڑ رہے، عدالت میں جا کے یہ پوری پیروی نہیں کر رہے۔ اور مجھے لگتا ہے یہ عمران خان کے ساتھ اس کے اپنے وکیل جو ہیں وہ ہینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان جیل میں ہیں، تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اندر رہیں اور یہ باہر آ کے اپنی دکانیں جو ہیں مزید چمکاتے رہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے ضرور اطلاع کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ مزید اپڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں گی۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔